ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا اور کینی کا سلام آپ کو قبول ہو، اور ہم شروع کرتے ہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔ آج کلیسیائی کیلنڈر کے اعتبار سے آج 16واں اتوار ہے، 16واں عام اتوار ہے، اور یہ عام اتوار جیسے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں ہم عام لوگوں کے لیے ہے، اس لیے یسوع اس کو خاص اتوار بناتا ہے، کیونکہ وہ ہم عام لوگوں کو کبھی بھی عام نہیں بلکہ ہمیں ہمیشہ خاص سمجھتا ہے، اور وہ ہم سے خود براہ راست مخاطب ہوتا ہے۔ تو اس سے پیشتر ہم آگے چلیں، آپ مہربانی کر کے اپنی بائبلز لے آئیں اور آج کے حوالے دیکھیں کہ کیا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت ہے یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 23واں باب، پہلی سے 6 آیت تک، اور اس کے بعد زبور ہے، زبور 23واں زبور، جو بہت مشہور، جو ہم بچپن سے پڑھتے سنتے سیکھتے آئے ہیں۔ اور دوسری تلاوت ہے پولوس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا دوسرا باب 13ویں آیت سے لے کے 18ویں آیت تک، اور آج کی انجیل جلیل مقدس مرکز کے مطابق اس کا 6 باب 30ویں آیت سے لے کے 34ویں آیت تک، 30ویں آیت سے لے کے 34ویں آیت تک۔ آئیے پہلے ہم انجیل پڑھیں، پھر اس کے بعد ہم اس پہ بات چیت کریں گے۔ لکھا ہے کہ اور رسول یسوع کے پاس جمع ہوئے، اور جو کچھ انہوں نے کیا اور سکھایا تھا سب اس سے بیان کیا تھا۔ تب اس نے ان سے کہا، تم الگ ویران جگہ میں چلے آؤ اور ذرا آرام کرو، اس لیے کہ بہت آمد و رفت تھی اور انہیں کھانا کھانے کی بھی فرصت نہ ملتی تھی۔ پس وہ کشتی پر چڑھ کر الگ ایک ویران جگہ میں چلے گئے، اور بطیروں نے انہیں جاتے دیکھا اور جان گئے، اور سب شہروں سے اکٹھے ہو کر وہاں پیدل دوڑے اور ان سے پہلے جا پہنچے۔ اور یسوع نے اتر کا بڑا ہجوم دیکھا اور اسے ان پر رحم آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند تھے جن کا چرواہا نہ ہو، اور وہ انہیں بہت سی باتوں کی تعلیم دینے لگا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کیجئے۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیے، آپ نے یہ انجیل سنی، اور اگر آپ اس انجیل کو جیسے کہ یہ لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ پڑھنے کے بعد کہیں کہ اس پہ ہم کیا بات کریں گے، بڑی مختصر سی اور سادہ سی انجیل ہے، اور اس میں کوئی بات ایسی ہے نہیں جس کے بارے میں ہم بات کریں، لیکن ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ بالکل اس مالک کی طرح ہے، جہاں وہ نہیں بوتا وہاں سے وہ کاشت کرتا ہے، اور جہاں بوتا ہے ظاہر ہے وہاں سے تو اس نے کاشت کرنی ہی ہے۔ اور یہ جو انجیل ہم نے جو بھی پڑھی ہے، یہ مقدس مرکز کی انجیل ہے، اور مقدس مرکز کی انجیل جو ہے چاروں انجیلوں میں سب سے چھوٹی انجیل ہے، اس کے صرف 16 باب ہیں، اور اس میں ایک اور جو میں نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اس میں کوئی اور ایسی بس بات نہیں، یہ سیدھی سی مثلا یہی مثال لے لیجئے کہ شاگرد آتے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ صاحب آپ نے ہمیں بھیجا تھا، ہم وہاں سے واپس آ گئے، اور جو کچھ آپ نے ہمیں بتایا سکھایا تھا ہم نے سب وہ جا کے کر دیا، اور بس۔ اور یسوع کہتا ہے کہ بھئی چلو کہیں آرام کریں، کیونکہ یہاں تو بہت لوگ آ جا رہے ہیں، تمہیں تو کھانے کا بھی تمہیں وقت فرصت نہیں مل رہی، لیکن لوگ جو ہیں وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ یہ اتنی سی بات ہے جو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ
آپ کو یاد ہے کہ اسی انجیل میں ایک واقعہ ہے گتسمنی باغ کا، کہ جب وہ سردار کاہنوں کے سپاہیوں نے یسوع اور شاگردوں پہ حملہ کیا، ان کو گرفتار کرنے، یسوع کو گرفتار کرنے کے لیے، تو سب بھاگے، اور جو جس کا جہاں سینگ سمایا وہاں وہ چلا گیا، اور ایک نوجوان اس کو سپاہیوں نے پکڑ لیا۔ تو وہ ایک کتانی چادر اوڑے ہوئے تھا، بس اس کے پاس وہی تھی۔ وہ اپنی چادر ان کو دے کے، مطلب انہوں نے اس کی چادر لے لی، وہ اس چادر میں سے نکل گیا اور ننگ دھڑنگ بھاگ گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ اور کوئی نہیں تھا، وہ نوجوان مرکز تھا۔ یہ مرکز جو ہے اسی کے باپ کی وہ بالائی منزل تھی جہاں پہ یسوع نے آخری فسح کھائی تھی۔ اور مرکز جو ہے یہ اصل میں پطرس کا شاگرد تھا۔ اور اور جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سب سے پہلے یہ انجیل لکھی گئی تھی، اور یہ اس وقت لکھی گئی جب مسیحوں پہ بہت سخت اذیت کے پہاڑ ٹوٹے تھے، اور وہ نیرو بادشاہ جو تھا وہ مسیحوں کو چن چن کے ان کو مار رہا تھا۔ اور اس وقت پطرس نے ان سے یہ انجیل لکھوائی، ان کو کہا کہ یہ جو یسوع کے بارے میں جو زندگی ہے اس کے بارے میں آپ ضرور لکھو۔ اور یہ مختصر سی یہ جو انجیل ہے اس میں صرف چند ایک چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو آج کا حوالہ ہم نے پڑھا ہے، یہ بالکل اس نوجوان کی طرح ہی ہے، خالی کہ وہ اپنے کپڑے ان کو دے کر بھاگ گیا، اور یہ انجیل بھی ایسے ہی خالی سی لگ رہی ہے، اور اس میں کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ یہاں کیا ہے۔ یہی چیز جو ہے اسی کو متی نے اور لوکا نے استعمال کیا ہے۔ یہ جو خالی جگہیں تھی نا، ان خالی جگہوں کو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے بھرا، اور جس طریقے سے ان کو بھرا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ روح القدس کی جو رہنمائی تھی ان کے لیے، اور ان کے اس وجہ سے انہوں نے، اب جیسے یہاں پہ ہے کہ وہ یسوع نے کچھ نہیں کہا، صرف اس کے یہاں سے چلے چلو، لیکن اگر آپ متی کے انجیل میں دیکھیں تو جگہ جگہ وہاں پہ یسوع کا اتنا بیان ہے کہ کچھ کہنے کی حد نہیں، اور پرانے عہد نامے کے حوالے ہیں اس میں، اور یہ اسی بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے یسوع کی جو آزمائشیں ہیں وہاں پہ تو صرف شیطان اور یسوع، تو پھر اس کا جو بیان ہے، اس کی جو وضاحت ہے، وہ تمام وہ کیسے لکھی گئی؟ دیکھیں یہ ہے خوبصورتی، اور یہ ہے روح القدس کا کمال۔ یہ نہیں کہ روح القدس نے بیٹھ کے مقدس متی کو یا لوکا کو وہ ڈکٹیشن کروائی، ان کو بیٹھ کے لکھوایا، ایسے نہیں۔ ان کو وہ دانائی دی کہ جو سوال شیطان جو پوچھ سکتا تھا، جب بھوک لگتی ہے تو روٹی کی بات ہوتی، اور روٹی سے بڑی کیا چیز ہے وہ بھی کلام میں مقدس میں لکھا ہوا ہے، اور وہ متی کو یاد ہے کہ وہ کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں جیتا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کلام میں وہ تمام چیزیں موجود تھیں، وہ سوال بھی موجود تھے، ان کے جواب بھی موجود تھے۔ سوال کیوں ایسے تھے؟ کیونکہ یہ قدرتی بات ہے، یہ منطقی نتیجہ ہے، سوالات جو ہیں اسی طریقے سے کیے گئے۔ اس کو آزمائش، اس کو ہیکل کے کنگرے پہ کھڑا کر دیا گیا کہ وہاں سے تو گرا دے تو وہ تجھے اپنے ہاتھوں پہ، وغیرہ وغیرہ، وہ جو ایسی ساری چیزیں ہیں، تو اس میں تو لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو مت آزما۔ اور پھر یہ جب وہ کہتے تو مجھے سجدہ کر، تو یہ سب کچھ میں درست کر، سوائے اپنے خدا کے اور کسی کو سجدہ نہ کر۔ یہ تمام پرانے عہد نامے میں وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور روح القدس کی ہدایت یہ ہے کہ جب یہ چیزیں، یہ جو مکالمہ بنتا ہے شیطان اور خداوند یسوع مسیح کا، تو روح القدس کی ہدایت کیسی ہے کہ کیسے لگتا ہے کہ وہ ڈائلاگ ہو رہا ہے وہاں پہ، اور یہ متی نے
اور لوکا نے اتنی خوبصورتی سے ان آزمائشوں کو لکھا ہے کہ حیرت ہوتی ہے اور یقین ہوتا ہے کہ یہ ہے خدا کی قدرت. ہمیں ایسے نہیں کہ وہ بیٹھ کے تو فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ لکھ لو. نہیں، ایسے نہیں ہے. یہ جو روح القدس کی رہنمائی ہے وہ روح القدس کی ہی اسی کے طریقے سے، روح ہی کے طریقے سے ہوتی ہے، جو کسی کو نظر بھی نہیں آتی اور اپنا کام بھی کرتی ہے. وہ روح ایسی ہے. اور خداوند کا روح تو ایسا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کیا سے کیا، مطلب پوری کائنات بھی اسی روح کے حوالے سے کیسے بنتی ہے جب منہ سے وہ حرف نکلتا ہے. تو یہاں پہ جب ہم یہ انجیل پڑھتے ہیں تو اس میں وہ بس جب واپس آئے، دیکھیں وہ خالی ہاتھ گئے تھے، وہ خالی ہاتھ آئے. تو اس نے ان کو جو کچھ سکھایا تھا، جو کچھ بتایا تھا، انہوں نے وہی کیا. کیا آپ سوچتے ہیں کہ یسوع نے ان کو کیا کہا تھا کہ جا کے سکھانا ہے؟ اس نے ان کو صرف وہ طاقت دی کہ وہ معجزے بھی کر سکیں، اور یہ انہوں نے یہ کہا کہ تم نے کس طرح کسی کے گھر میں جا کے رہنا ہے، اور اگر وہ قبول نہ کریں تو ان کو وہاں سے اپنے جوتے جھاڑ کے وہاں سے نکل جانا ہے. اور منادی کرنے کے لیے ان کو کہا کہ توبہ کی منادی کرو. اصل میں یہ جو چیز ہے، یسوع کا بھیجنا جو ہے ان اپنے شاگردوں کو، جو شاگرد ہیں وہ یسوع کو نہیں جانتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہی نجات دہندہ ہے. وہ تو اس کے مرنے کے بعد پتہ لگتا ہے نا. اس سے پہلے تو ان کو وہ تو ہوتی ہیں باتیں. وہ پطرس کے ساتھ، پطرس بھی کہتا ہے کہ تو المسیح ہے، خدا کا بیٹا، اور کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ کسی سے مت کہنا. اور یہ باتیں جو ہیں ساری، یہ اس طریقے سے کہی جاتی ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ بڑی معمولی باتیں ہیں، عام سی باتیں ہیں. لیکن اصل میں یسوع کا آنا اور پوری بنی نوع انسان کو ان کی نجات کے لیے، ان کے گناہوں کی معافی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا، اس کا تصور ان شاگردوں کو تو بالکل نہیں تھا. تو پھر یسوع نے ان کو کیا کرنے بھیجا تھا؟ یسوع نے ان کو بھیجا تھا تاکہ وہ زمین تیار کریں، وہ ذہن تیار کریں کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ قریب آ گئی ہے. ان کا کام یہی تھا. اور اس خدا کی بادشاہی کے قریب آنے کی علامتیں کیا تھیں؟ وہ معجزے تھے جو خداوند یسوع مسیح نے ان کو، جو قوت ان کو دی تھی، جو اختیار ان کو دیا تھا، جس سے وہ معجزے کر رہے تھے. خداوند کی بادشاہی کی تیاری، ذہنوں کو تیار کرنا، لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کرنا کہ یہ جو معجزے کر رہے ہیں یہ کیا ہے. اور وہ بتا رہے ہیں کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی، توبہ کرو. توبہ کس چیز سے کرو؟ توبہ کرنے کے لیے تو بے شمار چیزیں تھیں. دیکھیں، آدم حوا کا گناہ وہ تکبر کا گناہ تھا. ہم تو صرف کہتے تھے نا تکبر کا گناہ تھا. وہ تکبر کا گناہ کیا تھا؟ طاقت کا گناہ تھا، طاقت کا حصول تھا کہ ہم خدا جیسے ہو جائیں گے. اور وہ جو خدا جیسے ہو جانے کا یہ ہے، کس طریقے سے ہو جائیں گے خدا جیسے؟ دولت کما کے، زمین کما کے، لوگوں کو غلام بنا کے. یہ طریقہ تھا طاقت کے اظہار کا اور طاقتور بننے کا. اور لوگوں کو جب یہ شاگرد جا کے کہتے ہیں کہ توبہ کرو، تو توبہ وہ کریں ان تمام چیزوں سے جس میں انہوں نے دوسرے انسان کی تحقیر کی ہے، جس میں دوسرے انسان کو انہوں نے دکھ پہنچایا ہے، جس میں انہوں نے سب سے بڑے حکم کا اس کی حکم عدولی کی ہے. تو اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر، اور اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر. شاگرد ان کو بتاتے ہیں توبہ کرو کہ تم نے اپنے پڑوسی کو پیار نہیں کیا، یا اپنے خداون کو اپنے عقل، سارے دل، جان سے پیار نہیں کیا. پیار ہو جاؤ کیونکہ خدا کی بادشاہ نزدیک آ گئی ہے. یسوع یہ ان کو یہ اس نے مرکز نے نہیں لکھا. ہے مرکز نے تو بس یہ لکھا کہ وہ گئے اور آگے سب کچھ سکھا. کہ جی ہم سکھائے ہیں.
لیکن اصل میں ان کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا ان لوگوں کو ان صحیفوں کا بھی بتانا کہ جہاں جہاں انہوں نے خدا کے حکم کی حکم عدولی کی ہے اور کیسے کیسے انہوں نے اپنے پڑوسیوں کو نقصان یا دکھ پہنچایا ہے، اور اس سے توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہ نزدیک آ گئی۔ اور اس کے بعد جو ہے خدا کی بادشاہت یسوع کی شکل میں ہی وہ پھر اپنے ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے۔ وہ تو پھر ہمیں بعد میں اس بات کا علم ہوتا ہے۔ اب ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ جب ہم انجیل پڑھتے ہیں تو انجیل کو پڑھ کے بس یہ ایک دم پڑھ کے تو بند کر کے نہ رکھ دیں، ایک ایک حرف پہ زور دیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس نے کیا، انہوں نے کیا کیا اور کیا سکھایا تھا۔ اب جہاں یہ ختم ہوتی ہے نا تعلیم، یہ آج کی انجیل، وہ بھی بڑی ایک زبردست بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسے ان پر رحم آیا کیونکہ وہ لوگ تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جب یسوع کشتی میں چڑھ کے تو دوسری طرف جا رہا ہے تو وہ کنارے کنارے بھاگ کے اس جگہ پہ وہ پہلے پہنچ گئے جہاں یسوع نے پہنچنا تھا، اور یسوع کو ان پہ پیار آیا اور ان پہ رحم بھی آیا، کیونکہ اس نے کہا کہ یہ تو ان بھیڑوں کی طرح ہے جن کا چرواہا نہیں ہے۔ اور یہ جو پہلی تلاوت آپ اگر دیکھیں گے نا تو اس میں یرمیہ نبی ان چرواہوں کی بڑی ان کی خاطر کرتا ہے، بری طرح ان کے بڑے ان کی کلاس لگاتا ہے کہ تم نے کیا ظلم کیا اپنی بھیڑوں سے، ان کو پراگندہ کر دیا، لیکن اس کے ساتھ وہ امید بھی دلاتا ہے، اور اس امید میں یہی چیز جو ہے، یہ جو خدا کی بادشاہت کا یہاں پہ ذکر ہے تو نہیں لیکن میں کر رہا ہوں، یہ وہ امید کی شکل ہے جو کہ نسل انسانی کو اس کی امید دلانی ہے کہ خدا کی بادشاہت جہاں پہ سچ ہوگا، انصاف ہوگا، محبت ہوگی، آزادی ہوگی، اور خدا ہوگا اور پیار ہوگا، سب اکٹھے ہوں گے، یہ ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ وہی ہے کہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا کوئی نہیں۔ تو آج کل خاص طور پہ آج کے زمانے میں ہمارے چرواہوں پر بہت بڑا، ان پر بہت بڑی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ آج بھیڑیں کس طریقے سے پراگندہ ہو رہی ہیں، غور کریں کہ کس طریقے سے پراگندہ ہو رہی ہیں، غور کریں کہ وہ کون سے بھیڑیے ہیں جو ان کو کھانے کے در پہ ہیں، ان کو چیر پھاڑ ان کا کرنے کے در پہ ہیں، اور ان کے لیے ان کے پاس اس کا کیا سدباب ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو دیکھیں، یہ ہمارے جو رہنما ہیں، میں صرف رہنماؤں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے وہ تمام چرواہے، اس میں ماں باپ، بڑے بزرگ، ٹیچر، اور جو بھی بڑے ہیں ہمارے، وہ تمام کے تمام ذمہ دار ہیں اپنے چھوٹوں کے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی خاندانوں کے لیے، اور اپنے پیرشنرز کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، یہ سب ذمہ دار ہیں، اوپر کارڈینل صاحب سے لے کے نیچے تک ایک عام آدمی جو گھر کا سربراہ ہے، سب کے سب ذمہ دار ہیں کہ اپنے گھر کی بھیڑوں کو، اپنے عزیزوں کو پراگندہ نہ ہونے دیں اور ان کو آنے والے عذاب سے بچائیں، کیونکہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں، اور میں یہ ڈرانے کی بات نہیں میں کر رہا، میرا بس مجھے لگتا ہے کہ ابھی مزید بہت برے وقت آنے والے ہیں، بہت برا وقت آنے والا ہے، بہت برے دن آنے والے ہیں۔ یہ جو کچھ آج کل ہو رہا ہے پاکستان، افغانستان اور ان ممالک کے حوالے سے، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ، اور ہندوستان میں تو یہ نہیں ہے، اس کے باوجود وہ مسیحوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں سوچنے والی، دیکھنے والی ہیں، اور ہمارے رہنماؤں کو، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں، ان سب کو یہ اس کے بارے میں بہت سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم دیکھیں، ہم سوچتے ہیں اور شاید ہم کہیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم دعا کریں۔ اچھا،
اب دعا کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا وہ ایک دم معجزہ کرے گا اور سب چیزیں ختم ہو جائیں گی. ہم دعا کریں کہ جو حالات ہمارے بنے، کہ ہمارے دل مضبوط ہوں، ہم میں محبت قائم رہے، اور ہم بڑی بہادری سے، سختی سے ان حالات کا مقابلہ کریں. دیکھیں، یہ مقدس مرکز نے جب انجیل لکھی تھی، اس وقت کے جو حالات ہیں اس کا تو یہ پاسکو بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں بہت دھیان کرنا ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اور یہ جو وقت آنے والا ہے، اس کے لیے جب میں دعا کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب اتحاد کی بات کرتا ہوں میں، کہ ہم جب متحد ہو کے دعا کریں، اکٹھے ہوں. ہمیں اکٹھا ہونا ہے. میں بار بار آپ لوگوں سے یہی التجا کرتا ہوں کہ اپنے وہ مختلف گھر جو ہیں ان کو ٹھیک ہے بنائے رکھیں، لیکن آپ کو اکٹھا ہونا ہے تاکہ آپ ایک جان ہو کے جیسے بھی حالات ہوں آپ ان کا مقابلہ کر سکیں. دیکھیں، خدا کی بادشاہی، جب ہم یہ انجیل پڑھتے ہیں اس وقت تو وہ آنے والے کی بات کرتے تھے، لیکن ہم جس وقت میں کھڑے ہیں خدا کی بادشاہی آ چکی ہے، اور ہم نے اس کو بنایا نہیں، ہم نے اس کو سنوارا نہیں، ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی. اب بھی وقت ہے ہمیں اس بادشاہت کو اثر نو بنانا، کھڑا کرنا، سنوارنا ہے. اور یہ ہم ہی کر سکتے ہیں، اور یہ ہم اپنی محبت اور اکٹھے ہو کے ہم کر سکتے ہیں. تنہا تنہا نہیں کر سکیں گے. یہ جو بھی ہے، جو بھی زمانہ ہے، یسوع نے اس لیے تو بادشاہت کی بات کی تھی. تو بادشاہت میں تو سب اکٹھے ہوتے ہیں نا. وہ چاہتا تھا کہ ہم اکٹھے ہوں، خدا کی بادشاہت میں اکٹھے ہوں. اور اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو جیسے آج کی اتنی مختصر سی انجیل ہے، یہ اتنی ہی گہری انجیل ہے، اتنی ہی یہ مشکل انجیل ہے میرے حساب سے. اور ہمیں اپنے آپ کو پھر سے نئے سرے سے، جیسے وہ آ کے یسوع کو بتاتے ہیں نا کہ ہم نے کیا کیا اور کیا سکھایا، ہمارے پاس بھی اس وقت ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ یہ جو وقت ہم نے گزار دیا ہے، ہم نے کیا کیا، کیا سیکھا، کیا سکھایا، کس حد تک ہم خدا کی بادشاہی کے لیے کھڑے ہوئے، ہمارے پاس کیا پروگرام ہے خدا کی بادشاہی کے لیے، ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اب ہمیں سوچنے کی ہیں، ہمارے نوجوانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور اپنے گھر، اپنے بزرگوں کے لیے بھی. یہ سب چیزیں ہماری سوچنے کی ہیں، کیونکہ یہ سب ہی بادشاہی کا حصہ ہیں. اور ہمیں اس کے قیام کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے، اس کو بڑھانے اور بڑھانے کے لیے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. اور ہم خدا سے اس کے لیے مدد مانگے، وہ مضبوط دل مانگے، وہ مضبوط جذبہ مانگے. آمین. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین.